اے میرے بیٹے جب تم کسی پر تنقید کرو تو اپنی عادت بنا لو کہ شہد کی مکھی کی نظر سے دیکھا کرو اور لوگوں کو عام مکھی کی نظر سے نہ دیکھو، ورنہ تم گند پر ہی گرو گے۔ دنیا کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں اور دونوں ہی مکھیوں کے طریقے ہیں۔ ایک مکھی وہ چیز پروڈیوس کرتی ہے جس سے شفا ملتی ہے، اور دوسری مکھی وہ چیز دیتی ہے جس سے بیماری پھیلتی ہے۔ ایک شفا دینے والی ہے اور ایک بیماری پھیلانے والی ہے۔ کچھ تنقید ایسی ہوتی ہے جو پازیٹیو ہوتی ہے، کنسٹرکٹیو ہوتی ہے، اور اس سے دوسرا شخص آگے بڑھتا ہے، اس کو آگے بڑھانے والی ہوتی ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جو دوسرے کو گرانے والی ہوتی ہے، نقصان دینے والی ہوتی ہے، دوسروں کا کانفیڈنس شیٹر کر دینے والی ہوتی ہے۔ یعنی انسان کی بد اخلاقی کا وہ معاملہ اور دوسروں کو تانے دینا اور وہ تمام طریقے جس سے قرآن نے روکا ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے تنقید نہ ہو، کسی کے نام نہ رکھے جائیں، اور کسی کو اس کے عیب پر شرمندہ نہ کیا جائے۔ لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ تو جو لوگ تنقید کرتے وقت ادب اور اخلاق اور نیکی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ دوسرے کو دراصل فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور جو لوگ صرف دوسرے کے عیب چننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کسی نفرت کی وجہ سے یا کسی حسد اور جیلسی کی وجہ سے، تو وہ لوگ دراصل دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہوتے ہیں۔ اب کوئی تو ہمارے ساتھ جو بھی کرے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ دوسرے کے ساتھ ہمیں اچھا ہی کرنا ہے، یعنی اچھی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تنقید کرتے وقت سب سے پہلے دوسرے کی اچھائیاں دیکھنی ہے، ان کا اعتراف کرنا ہے۔ دیکھیے کسی کے اندر جو بھی کوئی کوالٹی ہے، جو بھی کوئی خوبی ہے، جو بھی میرٹ ہے، وہ تو ہے ہی نا، ہم مانے کہ نہ مانے، ہم ایکسپٹ کریں کہ نہ کریں۔ مثلا کسی نے آپ پر احسان کیا، دوسرا مانتا ہی نہیں اس کو، تو کیا اس سے حقیقت تبدیل ہو جائے گی؟ اس کے نہ ماننے سے کیا اللہ تعالیٰ بھی انکار کر دیں گے کہ اس نے کیا تھا یہ کام؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ بہت قدردان ہے، بہت زیادہ شکور ہے، تو بندے کی چھوٹی چھوٹی نیکی اور احسان کو بھی مانتا ہے جو اس نے بندوں پر کیا یا مخلوق کے اوپر اس نے کی ہوتی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے جس بندے کے اندر جو خوبی ہے، جو تعریف کے لائق چیز ہے، اس کو ایکسپٹ کریں، اس کو ایڈمٹ کر لیں اور اس کو چینلائز کریں، اس کو راہ دکھائیں، اس کو اپریشیٹ کریں۔ کیونکہ اگر آپ نہیں بھی مانیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ چیز تو رہے گی اس کے پاس، وہ تو اسی کا حصہ ہے، وہ اس کی قسمت ہے، اس کا رزق ہے جو اس کو اللہ نے دیا ہے۔ تو آپ کے انکار کرنے سے وہ بدل تھوڑی جائے گا، آپ کے حسد کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے چھین تھوڑی لے گا، ایسا نہیں ہوگا، وہ ادھر ہی رہے گا۔ آپ کی خوشی اس میں ہے کہ آپ اس کو مان جائیں۔ لوگوں کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں ان پر پریشان ہونے کی بجائے کہ ہائے اس کے اندر یہ خوبی ہوگی، اب پتہ نہیں شاید یہ مجھ سے آگے نکل جائے۔ بہن بھائیوں کے اندر حسد عام طور پر کیوں ہوتا ہے؟ اخوان یوسف کا حال کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ انہوں نے مان کے نہیں دی، اور باپ کو بھی برگلانے کی کوشش کی، ادھر بھی گلے شکوے کیے، اور آپس میں بھی چالیں چلی، سازشیں کی، اور جا کے کنویں میں پھینک آئے۔ لیکن کیا ہوا؟ کیا حقیقت بدل گئی؟ کیا ان کی خوبیاں چھپ گئی؟ کیا اللہ نے قدردانی نہیں کی؟ کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ مشکلیں ضرور آئیں، تو بعض اوقات جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو مشکلوں سے گزار کے دیتا ہے تاکہ اس کی قدردانی بھی ہو۔ تو اس میں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ دوسرے کی خوبی کو ایکسپٹ کر لیں، کھلے دل سے تعریف کریں، مان جائیں۔ اس سے آپ بھی انجوائے کریں گے اور دوسرا بھی کرے گا، اور آپ کے تعلقات بہترین ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف کس چیز سے بچیں؟ خالی گولی تنقید سے۔ یعنی ہر شخص کے اندر خامیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں۔ پہلے اس کی خوبیوں کو اچھی طرح دیکھ لیں، پھر اگر کوئی چیز آپ نے اصلاح کرنی، امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنا، تو پھر اس چیز کا آپ بس اتنا ذکر کر دیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یا یہ چیز اگر نکل جائے تو کیا ہی اچھا۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تہجد کے لیے کہنا تھا تو آپ نے ان کی کیا تعریف کی تھی؟ کیا فرمایا تھا آپ نے؟ کتنا اچھا ہے عبداللہ اگر رات کو اٹھنا شروع کر دے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی زندگی میں تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ تو کروانا تو ایک اچھا کام تھا، اچھے کام کے لیے ابھارنا تھا، لیکن اس کے لیے عین و زباب نہیں استعمال کی۔ کتنا اچھا ہے عبداللہ، کیا ہی اچھا ہو اگر وہ رات کی نماز بھی شروع کر دے۔ یعنی تمہارے اندر بہت سی خوبیاں ہیں، یہ بھی
اختیار کر لو. یہ طریقہ ہے.